ناظرین، آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، مشہور و معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان کے دورے پر ہیں، اور میڈیا کے نمائندے، اینکر پرسن، اور وہ مختلف پروگرام میں انہیں مدعو کرتے ہیں، انہیں سوالات کر رہے ہیں، اور وہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جو لوگ ہیں ان سے مل رہے ہیں اور اجتماعات سے خطاب بھی کر رہے ہیں اور سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں۔ اب ایک پروگرام میری نظر سے گزرا، ایک اینکر ہیں، لیڈی خاتون اینکر فریہ ادریس صاحبہ، جو کہ کافی عرصے سے کام کر رہی ہے میڈیا پہ۔ انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ذاکر نائک صاحب سے پوچھا کہ عورت کی حکمرانی اسلام میں کیا جائز ہے؟ اب ظاہر ہے عورت کی حکمرانی قرآن و سنت کی روشنی میں جائز نہیں ہے، اور یہ بات فریہ ادریس کو بھی پتہ تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ سوال کر کے ایک تنزیہ یعنی ایک سوال کیا، سیاسی اس کو سمجھ لیں سوال۔ ظاہر ہے انہوں نے مذہبی اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، انہوں نے یہی بات کہنی تھی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں عورت کی حکمرانی نہیں جائز۔ اب انہوں نے یہ ایک ظاہر ہے یہ ایک ایسی اینکر لوگ یا میڈیا پرسن لوگ جو ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے ویڈیو وائرل ہو، اور کچھ ان کے سیاسی جو ہے نا جھکاؤ بھی ہوتا ہے ایک پارٹی کی طرف، تو فریہ ادریس صاحبہ کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور انہوں نے یہ جو سوال کیا، یہ سوال مریم نواز کی حکمرانی پر کیا۔ اگر مریم نواز حکمرانی پر نہ ہوتی تو یہ سوال ہی نہ کرتی، چونکہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں، اور وہ بڑی اپنی محنت سے جدوجہد کے ساتھ کام کر رہی ہیں، عوام کے لوگوں کو فائدے پہنچا رہی ہیں، منصوبے لگا رہی ہیں، پنجاب کو ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، تو ان کے پیٹ میں مروڑ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے یہ سوال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے، آپ سوال کریں فریہ ادریس صاحبہ، آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے سوال کیا، لیکن صرف یہ سوال یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور ایک ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے آپ کو مطلب ایک جرنلسٹ کہلواتی ہیں، تو جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنے جو جس سے آپ کو خوش نہیں ہے یا جس کے آپ اچھا نہیں سمجھتی، یا آپ کا جھکاؤ دوسری طرف ہے، تو آپ یہ سوال کریں اور پھر دوسرا سوال نہ کریں۔ آپ کا کام تھا، ٹھیک ہے، آپ نے سوال کی، اچھی بات ہے، لیکن آپ نے بیلنس رکھنا، اپنے جو جرنلزم ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا تھا۔ آپ نے یہ بھی سوال کرنا تھا کہ عورت جو ہے وہ میڈیا پر آ کر پروگرام کر سکتی ہے، عورت ننگے سر بیٹھ کر پروگرام کر سکتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یہ سوال بھی بنتا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی بنتا تھا کہ کیا جب کسی عدالت نے ایک شخص کو بدکار اور زانی ثابت کیا ہو، فیصلہ ہو چکا ہو عدالت کا، کیا وہ حکمران بن سکتا ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ کیا کوئی ایسا شخص جو دن رات جھوٹ کہتا ہے، جو دن رات منافقت اور مکاری پر لگا ہوا ہے، اور جو احسان فراموش، کیا وہ اسلام میں وہ حکمران رہ سکتا ہے؟ جو وعدہ کر کے مکر جائے، جو وعدہ خلافی کرے، کیا ایسا قرآن میں اور سنت کی روشنی میں ایسا حکمرانی کر سکتا ہے؟ یہ بھی سوال آپ نے کرنے تھے۔ صرف آپ کو عورت ایک یاد رہی ہے
کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے یا نہیں. یعنی یہ ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں بھی پتہ ہے. صرف ایک عورت کی حکمرانی اس ملک میں ایک وہ ہے کہ یہ سود یہاں ختم ہو چکا ہے. کیا سود کا کاروبار نہیں چل رہا؟ کیا یہاں پر ایسے ایسے لوگ ملک پر مسلط ہوئے ہیں جن کے کردار سے جن کے کردار داغدار ہیں؟ آپ کو ایک عورت ہی نظر آئی ہے کہ اس پر ہم اٹیک کریں؟ اگر مریم نواز استعفیٰ دے دیتی ہے، نہیں ہوتی، چلی جاتی ہے، تو کیا یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا یہ ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے شروع ہو جائیں گی؟ جب عمران خان جب آیا تھا، اس نے کیسے کیسے وعدے کیے، اس نے وہ وعدے نبھائے. وہ بار بار ریاست مدینہ کا نام لے لے کے مذہبی لوگوں کو ان کے جذبات سے کھیل رہا تھا. یہ بات آپ نے کرنی تھی نا، یہ بھی سوال کرنا تھا کہ کیا کوئی بندہ ریاست مدینہ کا نام لے کر وہ جھوٹ بولے اور وہ ریاست مدینہ کے مطابق کام نہ کرے؟ کیا ایسا حکمران اسلام و قرآن کی روشنی میں جائز ہے؟ اگر مریم نواز سے پہلے جب وہ نہیں تھی وزیر اعلیٰ پنجاب، تو کیا سارا ملک ٹھیک تھا؟ کیا بشرا بی بی عمران خان کو ڈکٹیٹ نہیں کرتی تھی؟ کیا پورا پنجاب بشرا بی بی کے ہاتھ میں نہیں تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ خود میڈیا پہ بیٹھ کر ننگے سر آپ پروگرام کرتی ہیں. کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ آپ اسلام کی بات صرف مریم پہ ہی تھوپ رہی ہیں کہ مریم ہی صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ حکمران نہیں ہو سکتی. کیا آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو منافقت اور جو جھوٹ اور جو انتشار اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ آپ پروگرام کریں، آپ اپنا نہیں تو یہ صحافت کا خیال کریں. یہ جرنلسٹ بہت بڑا خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے جرنلسٹ کا کام کرنا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن آپ لوگ بیٹھے، آپ لوگوں کو ایک موقع مل گیا اور آپ ٹی وی پر بیٹھ کے ایسے ایسے سوالات کریں. صرف ایک سوال نہ کریں نا، دوسری طرف بھی کریں. مجھے سوال پر اعتراض نہیں ہے، میں کوئی مریم نواز کا کو دفاع نہیں کر رہا، میں کوئی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن آپ کا جو سوال کرنے کا انداز ہے، اور سوال کہ جس طرح آپ نے کیا، صرف ایک سوال ہی کرنا تھا. آپ نے دوسری طرف بھی دیکھنا تھا نا، دوسری طرف کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. اگر آپ نے جرنلزم دیکھنا ہے تو احمد میر کو دیکھیں، جنہوں نے زمین پر صحافت کی ہے. فاروق فیصل ہیں، مجیب الرحمان شامی ہیں، رانا عامر الیاس رانا صاحب ہیں، رانا غلام قادر ہیں، ایسے ایسے یہ افضل بٹ صاحب ہیں. اسی طرح ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. خوشنود علی خان کو دیکھیں، ضیاء شاہد کو دیکھیں. جب یہ میڈیا نہیں تھا تو وہ بڑی محنت ہوتی تھی اس وقت، خبر اٹھانے میں، خبر لینے میں، خبر چلانے میں. اور جو رپورٹر تھے وہ بیچارے کئی میل کلومیٹر وہ پیدل چلتے تھے. انہیں فیکس کرنے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا پڑتا تھا. آج کل تو آسان کام ہے. آپ لوگوں کو تو مزے ہیں کہ ایک باہر 40 سینٹی گریڈ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، 45 پڑ رہی ہوتی ہے، اندر آپ نے کوٹ پہنے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور اندر اے سی فل چل رہا ہوتا ہے، آپ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا عوام سے اس کو تکلیف ہے جو خود اس گلی محلے میں باہر گرمی میں سردی میں بیٹھا ہوا ہے. اس سے عوام کی تکلیف پریشانی کا پتہ ہے. آج کل کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل تو جرنلزم بہت آسان ہے. گھر میں بیٹھے آپ کو خبریں مل جاتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے ہی آپ بھیج دیتے ہیں، گھر میں آپ بیٹھے پروگرام کر لیتے ہیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو 90 کی دہائی میں جنہوں نے جرنلزم کیا، اور جو وہ 90 سے ایک پوری دہائی میں جو کام کرتے، انہیں پوچھیں، ان سے پوچھیں کس طرح انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. آپ لوگ پیراشوٹر ہیں، آپ اوپر سے آ کے بیٹھ گئے، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہیں، پھر آپ اپنی مرضی کے سوالات کر رہے ہیں،
پھر آپ ملک میں انتشار ڈالنے کے لیے ایسے ایسے باتیں کر رہے ہیں. آپ کو تھوڑی تو شرم ہونی چاہیے کہ میں جرنلزم کے نام پہ ملک کو کس طرف دھکیل رہی ہوں، یا میں ملک میں کیا پیغام دے رہی ہوں عوام کو. تو ایسا کرنے سے پہلے سوچیں. مجھے بڑی دکھ ہوا، تکلیف ہوئی. میں آپ کے پروگرام دیکھتا رہا، لیکن جو یہ پروگرام تھا مجھے بڑی تکلیف اور دکھ ہوا کہ آپ نے صرف مریم نواز کو اٹیک کیا، مریم نواز کو ٹارگٹ کیا. یہ آپ کا طرز جرنلسٹ یا طرز صحافت یہ کسی طور بھی اجازت نہیں دیتا. اپنے آپ کو صحافی اگر کہلواتی ہیں تو صحافی بن کر رہیں، صحافی بن کر دکھائیں. کسی کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صحافت ایک بڑا کام ہے، اور اس میں آپ وہ کریں جو صحافت کا تقاضا ہے، جو صحافت آپ کو کہتی ہے، جو صحافت کا ایک طرز، جو صحافت کا جو کام ہے. صحافی کا یہ کام نہیں ہے کہ جھکاؤ ہے. ناظرین، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے. اللہ حافظ.